بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ بسم اللہ والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ هو الذي وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب کا سب ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمانوں کی طرف فسواہن تو اس نے برابر کر دیا انہیں سبع سماوات سات آسمان وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ پچھلے آیات میں رب تعالیٰ اپنی وحدانیت کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اہل کفر کو مخاطب کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا تم کفر کیسے کر سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم رب تعالیٰ کا انکار کر سکو اور اپنی منمانیوں میں یا پھر اپنے جو من پسند من چاہے تم نے خدا بنا دیے ان کی عبادت تم کر سکو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی کی آگے کڑی رب تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ رب تمہارا تو وہ ہے، وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے زمین میں سب کا سب پیدا کیا۔ زمین خود بھی رب تعالیٰ کے تخلیق کے شاہکار میں سے ایک عجیب شاہکار ہے۔ زمین کا جو رب تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ زمین کے اوپر دانہ بویا جاتا ہے، آسمانوں سے رب تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اس میں اناج اگتا ہے، یہ یعنی ما فوق الفطرت باتیں ہیں، یعنی انسان کی عقل سے ماورا کی باتیں ہیں، انسان کے عقل میں پڑھنے والی باتیں نہیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے زمین کی تخلیق ہی کیسے کی ہے۔ پھر مزید یہ کہ رب تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے، جو کچھ بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے، وہ اناج ہو، وہ جانور ہوں، وہ کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ وہ جو تمہارے لیے دودھ ہے، وہ پانی کا نظام جو رب تعالیٰ نے اس زمین میں رکھا ہے، اور الغرض اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے۔ اور اس کا یہ قطعاً معنی نہیں لے لینا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے لیے تو اب ہم اپنی منچاہی زندگی گزاریں، نہیں، تمہارے لیے ہے لیکن جائز ناجائز کی حدود میں رہتے ہوئے ہے، تمہارے لیے اختیار تمہارے پاس ہے، تم ناجائز بھی اختیار کر سکتے ہو، تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھو کہ ناجائز کی طرف جاؤ گے تو اس کا وبال کو میں نے الگ جگہوں پہ بیان کر دیا۔ تو جو زمین میں سب کچھ تمہارے لیے ہے اس میں جائز ناجائز کی تمیز تم نے ضرور رکھنی ہے، لیکن یہ جان لو رب تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے زمین میں وہ تمہارے لیے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، زمین کو بنانے کے بعد اس میں سب کچھ پیدا کرنے کے بعد رب تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم استوى الى السماء،
آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے کا معنی میں کر رہا ہوں۔ استوا کا معنی رب تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے بارے میں جا بجا بتاتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، کہ رب تعالیٰ اپنے اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ ہم وہاں پر معنی کرتے ہیں بلند ہوا، یہاں میں معنی کر رہا ہوں استوا، لفظ استوا ہے یہاں پہ بھی، لیکن میں یہاں معنی کر رہا ہوں متوجہ ہونے کے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر ابھی استوا کے بعد الہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ الہ۔ اور جہاں ہم معنی کرتے ہیں کہ وہ بلند ہوا، مستوی ہوا، وہاں پہ اعلی آتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، علی العرش الرحمن علی العرش استوى، وہاں پہ اعلی کے ساتھ صلہ جو آتا ہے استوا کا وہ اعلی آتا ہے، جس کا پھر ہم معنی کرتے ہیں کہ وہ بلند ہوا۔ جب الہ آئے گا تو پھر معنی ہوگا متوجہ ہونا۔ اور ہمارے معاشرے میں دور قدیم میں تو بہت زیادہ ہوا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رب تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے انکاری ہیں، جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رب تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات میں ایک ہی وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور جمیع مخلوقات حتیٰ کہ چرند پرند اور جتنے جانور ہیں، جتنے نباتات ہیں، یہ در حقیقت اللہ ہی ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بس سب کچھ اللہ ہی ہے، ایک ہی وجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے، جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے، جو خالق ہے وہ خالق ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے بارے میں بالکل کلیئر جب بتا دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور حدیث نے وضاحت کر دی کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے، رب تعالیٰ کی کرسی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا بہت لازم اور ضروری ہے۔ تو جب استوا کے ساتھ اعلیٰ کا معنی آئے گا تو پھر معنی ہوگا بلند ہونا۔ ابھی آ رہا ہے استوا الی السماء، تو اب ہم معنی کریں گے متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف یا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس آسمان کو 7 آسمان بنا دیے۔ میں نے کیا بنایا؟ آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ طبق 14 ہی ہے، یعنی 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اس کا ذکر احادیث میں جا بجا آتا ہے۔ تو جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ اللہ عالم۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ 7 آسمان بھی اللہ نے پیدا کیے، 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ آج کل تو دنیا اور کیا کیا کچھ دریافت کر رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا کیا کچھ بنایا ہے، کیا کیا سیارے بنائے ہیں۔ تو 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں، اور یہ بھی کہ رب تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا ہے۔ پہلے تخلیق کس کی ہوئی ہے؟ آسمانوں سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اس آیت میں بھی ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں آیات میں ملتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ آسمانوں کے بعد رب تعالیٰ نے زمین کو پھر بچھایا، معنی یہ ہے کہ تخلیق پہلے کر دی، اور پھر جو باقی سسٹم ہے وہ آسمانوں کی تخلیق کے بعد رب تعالیٰ نے زمین کا سسٹمائز کیا، لیکن تخلیق جو ہے وہ زمین کی پہلے ہے، آسمانوں کی بعد میں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ان ساری باتوں کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا بھی علم حاصل کر لو، جتنی بھی تم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاؤ، جتنی بھی تم معلومات حاصل کر لو، جو علم رب تعالیٰ کا ہے وہ کمال ہی کمال ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہارے پاس علم محدود ہے، تم چاہ کر کے بھی ان حقائق اور رازوں تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو رب تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھے ہیں۔ تو پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔